سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے جس طرح تم انسانوں میں روزی تقسیم فرمائی ہے اسی طرح اخلاق بھی تم میں تقسیم فرمائے ہیں۔ جس طرح سے تم میں روزی تقسیم کی ہے اسی طرح سے اخلاق بھی تمہارے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور اسی طرح اللہ دنیا تو سب کو دیتا ہے، ان لوگوں کو بھی جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے اور ان لوگوں کو بھی جنہیں وہ پسند نہیں کرتا۔ گویا دنیا تو ہر شخص کے لیے اللہ پاک نے اس کا جو بھی حصہ ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس حوالے سے کوئی تخصیص نہیں کی کہ کون اللہ کا محبوب ہے اور کون اللہ کا محبوب نہیں ہے، یا اللہ کو کون پسند ہے کون ناپسند ہے۔ یہ تخصیص اللہ پاک نے روزی کی تقسیم کے اندر نہیں رکھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ دنیا اللہ پاک سب کو دیتا ہے، لیکن دین پر چلنے کی توفیق صرف ان کو دیتا ہے جن سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ گویا اگر کسی کو دین نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رب اس سے راضی ہے۔ تو جن کو اس نے دین بخشا یوں سمجھو کہ وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کسوٹی عطا فرما دی کہ اگر ہمیں دین کے ساتھ شغف اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، دین کے ساتھ محبت عطا فرمائی ہے، ہمیں دین پہ چلنے والا بنایا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنایا ہے، گویا ہمارا شمار اللہ کے ان محبوب بندوں سے ہوگا جن سے اللہ محبت کر رکھتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور لیکن اگر دنیا تو ملی ہے لیکن دین کا کوئی حصہ بندے کو نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رب کے پسندیدہ بندوں میں سے وہ نہیں ہے، رب ان سے محبت نہیں کرتا۔ کسوٹی یہی ہے کہ اگر بندے کو دنیا بھی ملی یا دنیا کم ملی یا بالکل نہیں ملی یا زیادہ ملی، لیکن اس کے ساتھ اللہ پاک نے دین کا شغف اس کو عطا کیا ہے اور دین کے ساتھ وابستگی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ مومن جو ہے اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے۔ تو گویا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ راہ عمل بتا دی، اور اسی چیز کو اختیار کرنے کا داعیہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم دین پہ چلنے والے ہوں تاکہ اللہ کے محبوب بندوں کے اندر ہمارا شمار ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو۔ قسم اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو۔ یعنی یہ جو فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، گویا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان جو ہے وہ دل کے اندر اتر جائے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ معاملہ جو ہے کہ بندہ زبان سے اقرار بھی کرے لیکن اس کا دل اس بات کی گواہی دے، تو گویا ایمان کا اصل تقاضا یہ ہے، اور اسی کو اختیار کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کا دل اور زبان جو ہے دونوں مسلمان نہ ہوں۔ اور زبان سے یہاں پہ مراد زبان سے قولی اقرار بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے کی زبان میں سے کیا نکلتا ہے اور اس کے زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان جو ہے وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے لوگ جو ہیں محفوظ رہیں۔ اگر اس کے دوسرے دوست، دوسرے مسلمان بھائی اگر اس کے ہاتھ یا اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں تو گویا یہ اس صورت میں انسان کو اپنے مسلمانی کے اوپر، اپنے اسلام کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کے اوپر چلنے والا ہے بھی یا نہیں۔
تو گویا جہاں دل سے اقرار ہے وہاں پہ زبان بھی انسان کا ساتھ دے اور اس کی عملی زندگی اس بات کو واضح کرے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر چلنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ اور مامون نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوائق کا لفظ استعمال کیا کہ جب تک اس کے بوائق سے اس کے پڑوسی جو ہے محفوظ اور مامون نہ ہو جائیں تو اس وقت وہ بندہ جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بوائق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس سے مراد ہے حق ماری اور ظلم، کہ کوئی شخص جو ہے ایک دوسرے کا حق مارے، اس کے حق ادا نہ کرے، دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرے، تو گویا یہ بوائق ہیں۔ اور خاص طور پہ ایک بندے کا پڑوسی جو ہے اس کے ان بوائق سے محفوظ رہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حرام مال کمائے اللہ اس کو برکت سے محروم کر دے گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اور پیو مگر حلال اور طیب۔ تو اس لیے کہ انسان کی زندگی اسی وقت مومن والی زندگی ہو سکتی ہے جب وہ حلال کو اپنی زندگی میں اختیار کرے۔ تو اسی بات کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ جو بندہ حرام مال کمائے اور اللہ اس کے مال میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، برکت اس کے مال میں سے ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو خیرات کرے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات بھی کر دے تو وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گا وہ مال۔ اور اگر مال حرام چھوڑ کر وہ دوسری دنیا کو سدھار گیا، یعنی اس حرام مال کے ہوتے ہوئے اس کو موت آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ سفر جہنم کا زادرہ بن جائے گا، یعنی جو مال اس نے کمایا ہے وہ اس کے لیے جہنم کا زادرہ بن جائے گا اور اس کو جنت کی بجائے جہنم میں لے جانے والا بنا دے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک بندہ اللہ کے گھر پہنچتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کا لباس پراگندہ ہے، وہ خانہ کعبہ سے لپٹ کے اللہ پاک سے دعائیں کرتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن اس کا مال حرام، اس کی کمائی حرام، اس کا جسم حرام مال سے پلا ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو گویا حرام مال جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے، اور حلال مال جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو اختیار کرنا یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، وہ تو برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے۔ نیکی جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اور برائی جو ہے برائی کو نہیں کبھی مٹا سکتی۔ تو گویا حرام مال یا حرام کام جو ہیں ان کے ذریعے اگر بندہ چاہے کہ اس کی برائیاں ختم ہو جائیں، وہ اللہ کی راہ میں برے مال کو جو ہے وہ خیرات کر دے یا دوسرے ذرائع کو اختیار کرے اور اس کے ذریعے چاہے کہ اس کی برائیاں اس سے مٹا دی جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو اگر بندہ اللہ کی راہ میں ناپاک مال دے کر چاہے گا کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے، اور یقیناً خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا، یعنی بری چیز جو ہے بری چیز یعنی گناہوں کو نہیں مٹاتی۔ گناہوں کو مٹانا ہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہوگا، اور اچھے اخلاق کے اندر ایک اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی جو ہے وہ مقام دیا ہے کہ آپ کا تعلق اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو تو یہ چیز بندے کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ کے رویے سے نالاں ہو اور آپ کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہو، آپ کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ ظلم کا رویہ اور بدسلوکی کا رویہ جو اختیار کریں تو یہ اللہ کو ناراض کرنے کا باعث بنتا ہے۔
گویا یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کے اندر یہ صفات شامل ہیں کہ بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا، اور اس کے لیے ایک پیمانہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ دینے سے منع کیا تو اللہ کے لیے، پس اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ گویا ایمان کی تکمیل کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، اللہ کی خوشنودی اس کی رضا کے لیے جو کام بھی کریں وہ اس کی رضا کے لیے کریں، ہمارے باہمی تعلقات اسی بنیاد کے اوپر ہوں کہ میرا رب ان کے ذریعے راضی ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یقیناً ایک اچھی معاشرت اور ایک اچھے معاشرے کی بنا جو ہے وہ پڑتی ہے، اور دنیا بھی جو ہے وہ انسانوں کی اچھی ہو جاتی ہے، اور یقیناً اس کے نتیجے میں رب کی رضا اور اس کی جنت کا بھی بندہ مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں مخاطب ہوں ان خوش نصیبوں سے جن کو اللہ کی ایک عظیم نعمت ملنے والی ہے، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کا ہر لحظہ انوار و تجلیات اور رحم و کرم لیے ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے مومنوں کے لیے کھول دیتا ہے، دستے سوال دراز کرنے والوں کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ سوالی گوہر مراد سے اپنا دامن بھر بھر کر تھک تو سکتے ہیں، مگر دینے والے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس نعمت عظیم سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس اجر کو مزید بڑھانے کے لیے اپنوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔